الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمتا للعالمین۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک بھی شروع ہے۔ آج عرس مبارک کی تقریب کے موقع پر آپ احباب کے سامنے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کیا ہے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی کیا کیا خدمات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثریت آج کل اولیاء اللہ کے حوالے سے ایک جو نظریہ اور فکر پائی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاید یہی سمجھا ہے کہ جو اولیاء اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، انہوں نے شاید کہیں جنگل کے اندر یا کہیں کٹیا کے اندر بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کی ہے، اور عبادت و ریاضت میں صرف ان کا وقت گزرا ہے، یا کہیں دنیا سے کوئی کٹ کر اپنے آپ کو الگ کر لے اور بالکل دنیا کو چھوڑ کر کہیں جنگل میں ڈیرا لا لے، شاید ہم اسے ہی صرف اللہ والا یا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں ان کی دینی خدمات کیا تھیں، اور کس طرح انہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور لوگوں تک دین پہنچایا، اور دین پہنچانے میں انہوں نے کس قدر جو ہے وہ مصائب کا
سامنا کیا یا کرنا پڑا انہیں، اور کیا کیا مصائب انہوں نے برداشت کیے، تو یہ آج ہم انشاءاللہ حضرت داتا علی حجویری علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصنیف، جو مشہور زمانہ تصنیف ہے، اور جس تصنیف کے بارے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، کوئی مرشد نہ ہو، کوئی کسی کا مرید نہ ہو، تو وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا مطالعہ کرے، کشف المحجوب کا، تو یہ کتاب اس کے لیے ایک پیر یعنی ایک راہبر کا کام کرے گی۔ یہ کتاب اس کے لیے ایک پیر ثابت ہوگی۔ اور کون خواجہ غریب نواز، جنہوں نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کرنے کے بعد جب یہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ایک منقب کے اندر اپنی محبت کا اظہار کیا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کہ جو انہوں نے آپ کی محبت کے اندر جو اشعار کہے، جو ایک منقبت کہی، اور یہ وہ محبت ہے ان کی، اور جو انہوں نے وہاں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش دیکھی، اللہ کے مزار پر، اللہ کے ولی کے مزار پر، اور اللہ کے بندے کے ایک قبر پر جو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش دیکھی، ان انوار و تجلیات کی بارش کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے، کتاب کے ذریعے، ویسے تو آپ کی بہت ساری اور بھی کتاب ہیں، بکس ہیں، آپ کی تصانیف ہیں، لیکن کشف المحجوب یہ زمانے کے اندر مشہور ترین کتاب ہے آپ کی، اور اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو اس کے اندر تصوف کے حوالے سے بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، کہ آج لوگ جو ہیں وہ تصوف کو جو ہے نا وہ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، اور طریقت کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، شریعت اور طریقت کو انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی وہ ہے کہ جناب جو کئی دن بلکہ کئی مہینے نہائے نہ، اور جس کے بالوں کے اندر جناب میل جمی ہو، اور بال جو ہیں وہ میل کے ذریعے جو ہیں وہ لٹیں بن جائیں، اور کپڑے جو ہیں ان سے کپڑوں کے اندر سے بدبو آتی ہو، اور جو ہے وہ سگریٹ پر سگریٹ جو ہے وہ پی رہا ہو، اور جناب اپنے کہ جو ہے نا وہ نشے میں لیٹا ہو، اور جسم کے اوپر جو ہے کپڑے بھی پورے نہ ہوں، اور نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو۔ آج ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی یہی ہیں، لیکن ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں گے کہ صوفی کون ہوتے ہیں، اور صوفی کسے کہتے ہیں، اور صوفی کا مقام کیا ہے شریعت کے اندر، اور صوفیاء نے دین کی کس قدر جو ہیں وہ خدمات کی ہیں۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ تصوف کے حوالے سے ایک پیارا، بہت اچھا جو ہے وہ اچھے انداز سے انہوں نے ایک باب باندھا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور ہم نشینی میں،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے جو شرف حاصل کیا تھا، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا، جس قدر شرف اندوز ہوئے وہ، اور تزکیہ نفس کی جس منزل کو وہ پہنچے، اس کی بشارت جو ہے وہ قرآن پاک نے دی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و سنت، کتاب و حکمت ہی کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر صحابی بنفس نفیس، ہر ہستی پکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی جو ہے وہ منصب پر فائز تھی۔ ہر صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز تھا اور اعلیٰ کردار پر وہ فائز تھا، اور ان میں سے ہر ایک کمالات انسانی کے منتہا کو پہنچ چکا تھا۔ انسانیت کے کمالات کی انتہا ہے جو وہاں تک ہر آدمی پہنچ چکا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا میں سے ہر ایک پاک دیدہ، پاک بین اور توکل و رضا کا پیکر تھا۔ ان صحابہ میں سے جو صحاب صفا تھے، اور صحاب صفا کی آگے جو ہے وہ میں مزید وضاحت کروں گا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کہ صحاب صفا کون تھے، تو کہتے ہیں کہ اصحاب صفا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور وہ پاک ہستیاں تھیں، وہ پاک دیدہ اور پاک بین تھے کہ توکل و رضا کا پیکر اور صدق و صفا کا ایک مرقع تھے وہ۔ اور کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر انہی نفوس قدسیہ کو صوفیاء اسلام کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر صحاب صفا کو سب سے پہلے جو ہے وہ صوفیاء کہا جاتا ہے، اور صوفیاء اکرام کا پہلا گروہ یہی صحاب صفا تھے۔ اب صحاب صفا کے بارے میں آگے آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ صوفی کون ہوتا ہے اور صوفی کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی تصوف اسلام کا پہلا دور انہی صحاب صفا پر مشتمل تھا۔ یہ صوفیاء کا پہلا دور تھا۔ اصحاب صفا کی جو ہے وہ گروہ جو تھا، اصحاب صفا کی جو جماعت تھی، تو تصوف کے بنیادی اصول اور ارکان تصوف اور استغراق، عبادت، یاد حق اور توبہ زہد و ورا، اور فرماتے ہیں کہ فقط توکل اور رضا شریعت کے اندر اسی اہمیت کے حامل ہیں صحاب صفا۔ اور جس طرح طریقت میں تھے، تصوف کے اندر ابتدائی دور وہی تھا صحابہ کا، صحاب صفا کا۔ اور یہ صحاب صفا کون ہیں؟ شاید آپ احباب میں سے اکثر لوگوں نے نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک جماعت صحاب صفا کی بھی تھی، اور یہ وہ جماعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر انہوں نے مکہ کے اندر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور اپنے جو ہے وہ زراعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی فصلیں، پکی ہوئی فصلیں چھوڑ دیں، اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کر کے یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور ان کے لیے رہنے کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا مدینے کے اندر، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔
انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ڈیرے لگائے، مسجد نبوی کے اندر یہ ٹھہرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کی خوراک، ان کی غذا اور ان کی زندگیوں کا جو دار و مدار تھا وہ دیدار مصطفیٰ پر تھا۔ یہ دیدار مصطفیٰ کے ذریعے ہی اپنی جسمانی روحانی غذا حاصل کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے ایک چبوترا بنوایا مسجد نبوی کے اندر، ایک چبوترا بنوایا، اور اس چبوترے پر یہ صحابہ اصحاب صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر دین حاصل کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے تربیت پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ لوگ تھے، اور جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ گئے، اور یہ صحابہ صفا ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ صفا میں سے ہر ہستی انہی اوصاف حمیدہ اور فضائل کی آئینہ دار تھی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اثار فرماتے ہیں، ان کی قربانی، اثار سے مراد یہاں قربانی ہے، کہتے ہیں کہ ان کی قربانی تاریخ اسلام کے اندر آج بھی فخر سے تاریخ اسلام پیش کرتی ہے ان کی قربانی کو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہی تقاضا تھا۔ اور تمام صوفیہ، تمام سلاسل تصوف، تمام تصوف لکھنے والے ہیں اور صوفیاء تھے، ان کا تصوف جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی تصوف کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مسلمانوں کو، مجاہدین اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا مال و متاع سب اکٹھا کیا، اور خود جو ہے وہ ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں کے جو ہے وہ بٹن لگائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گھر کا پورا مال رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی محبت پر قربان جاؤں، اور ان کے جملے پر ہزاروں جو ہے وہ اولیاء قربان۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ اب یہاں میں ایک عقیدے کی بات بھی کر دوں۔ آج اگر کوئی سنی یہ کہے کہ ہمارے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، تو دوسری طرف سے شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جملے تو اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے جملے بولے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد جن کا انسانوں کے اندر جن کا مرتبہ سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہ فرمایا، صدیق تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ جملے تو اللہ رب العزت کے لیے بولے جائیں گے، تم میرے لیے یہ جملے کہہ رہے ہو؟ اگر یہ شرک ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً منع فرما دیتے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کا آج بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا
کہ ہمارے لیے اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا رسول بھی کافی ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. اور یہ سرداران صحابہ کا عقیدہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے، اور آپ کے خوف و رجا کی حالت یہ تھی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بساتی دنیا و زہدنی عنہا، اے اللہ دنیا کو میرے لیے فراخ کر دے اور مجھے اس سے نجات عطا فرما دے. دنیا کو میرے لیے فراخ بھی کر دے لیکن مجھے دنیا سے نجات عطا فرما دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. یہ صوفیاء کے پہلے امام ہیں. یہ پکیزہ و صاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اخذ کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ اصاف لیے ہیں، اور معرفت خداوندی کے تمام اسرار و رموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھے گئے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی معرفت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ نے حاصل کیے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں. اور اسی بنا پر ہی حضرت شیخ علی حجویری قدس سرہ العزیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلک تصوف کا امام گردانتے ہیں. امام کہتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر سب سے پہلے جو امام ہیں، جہاں سے تصوف شروع ہوا ہے، انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. یہ تصوف کے پہلے امام ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اکثر سلاسل تصوف آپ ہی پر منتہا ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جا کر ختم ہوتے ہیں. وہ پہلے امام ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زہد و فقر کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کبھی بھی ایسا کپڑا نہیں دیکھا، کبھی بھی ایسا کپڑا نہیں دیکھا جس کو پیوند نہ لگے ہوں، جس کو پیوند نہ لگے ہوں. آج جو اپنے آپ کو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے متعلق جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ذرا ان کے گھروں کا حال بھی دیکھ لیں اور ان کے ڈیروں کا حال بھی دیکھ لیں اور ان کی گاڑیاں کا بھی شمار کریں. وہ گاڑیاں شاید کسی مرید کے پاس نہ ہوتی ہوں جو آج کل کے صوفیوں کے پاس ہوتی ہیں. اور ایسے صوفیوں نے کیا کبھی کسی مرید کا حال بھی پوچھا ہے کہ کسی مرید کے گھر میں شاید رات کا کھانا نہ ہو اور پیر کے لیے جو ہے وہ بڑے مہنگے ہوٹل سے کھانا آ رہا ہے؟ تو جو صوفیاء کے امام ہیں، جہاں سے تصوف چلا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کبھی بھی صحابہ نے ایسا لباس نہیں دیکھا کہ جس کو پیوند نہ لگے. جب بھی کوئی لباس پہنا تو لباس ایسا تھا کہ لباس کے اوپر کئی کئی ٹانکے لگے ہوتے تھے، جگہ جگہ سے وہ سلا ہوا ہوتا تھا. ایسا لباس پہنتے تھے. اور وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود 26 لاکھ مربع میل کے حکمران خلیفہ
اور لباس کو پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس تھے مکے کے اندر و مدینے کے اندر، انتہا مالدار، اور ان کے مالدار ہونے کی نشانی آج بھی بیر عثمان مدینہ میں موجود ہے۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آج بھی حاجی اس کنویں کو جانتے ہیں۔ اور پھر ان کی مثال کہ جب مدینے میں قحط سالی آئی تو 100 اونٹ مال کا لدا ہوا، غلے کا لدا ہوا 100 اونٹ مدینے آ رہا ہے، اور وہاں اس وقت کے بڑے بڑے تاجر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ یہ غلہ ہمیں دے دیں۔ بڑے بڑے تاجروں نے وہ غلہ خریدنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا میں اس تاجر کو دوں گا جو سب سے زیادہ مجھے نفع دے گا۔ سب تاجروں نے کہا ہم 5 گنا دیتے ہیں، ہم 10 گنا نفع دیتے ہیں۔ سب تاجر مل کر گئے، انہوں نے کہا نہیں، ایک تاجر وہ ہے جو اس سے بڑھ کر نفع دیتا ہے۔ انہوں نے کہا عثمان، ہم سب تاجروں کو جانتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر، ہمارے علاوہ کوئی ایسا تاجر نہیں جو اس سے زیادہ نفع دینے والا ہو۔ تو جب وہ غلہ مدینے پہنچا، 100 اونٹ لدا ہوا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام کے 100 اونٹ مدینے کے غرباء میں تقسیم کیے اور کہا کہ وہ میرا اللہ ہے جو اس سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ یہ صوفیاء ہیں، یہ ہیں وہ صوفی۔ آج صوفی ہونے کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اسحار کا عالم یہ تھا کہ شب ہجرت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تلواروں کے سائے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو عزیز جانا ہے۔ اور جب وہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ فتح کے اندر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رکعا سجدا کی جو تفسیر ہے، اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو غلام کو کہہ دیں سوالی آیا ہے، سوالی آیا ہے اونٹ ہی دے دو، اور سوالی کہے کہ اونٹ قطار میں ہے تو فرمایا قطار ہی دے دو۔ اور آپ کی اسحار قربانی کا عالم یہ ہے کہ دوران نماز بھی کوئی سوالی آ جائے تو خالی نہیں لوٹتا۔ میں ایک مثال پیش کر کے سامنے گھڑی خراب تھی، اس لیے جو ہے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے ٹائم 45 منٹ کا دیا ہوا تھا، 55 منٹ ہو گئے ہیں۔ انہی الفاظ پر جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ۔